اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حلقہ حاضہ کے کارپوریٹر واجد علی خان صاحب اور دیگر ذمہ داران مجلس، شرکائے جلسہ، دوستوں، بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں انتخابات کا دور ہے۔ ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے طور پر اپنے امیدوار کو سیاسی میدان میں اتاری ہے تاکہ وہ انتخابات لڑے، لیکن حضرات، کس امیدوار کو منتخب کرنا ہے یہ عوام کی بہت ہی اہم ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ ووٹ کا استعمال کرنا ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر ہم اپنا ووٹ ضائع کریں گے تو حالات کا سامنا ہم کو خود کو کرنا ہے۔ ہندوستان بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفرتوں کا بازار گرم ہے۔ کبھی مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں تو کبھی مدرسوں پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی مؤذنوں اماموں کو مارا جا رہا ہے تو کبھی طلباء پہ جو ہے حملے ہو رہے ہیں۔ بہرحال حضرات، وقت کا تقاضا ہے، ہم کو سنجیدگی سے سوچنا ہے، ہم کو جو ہے بہترین امیدوار کو منتخب کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان بھر میں جو نفرتوں کا بازار گرم ہے، بی جے پی دور حکومت میں مسلمانوں کا جینا حرام ہو چکا ہے۔ آج حضرات ہمارے پاس دن بدن ہمارے حقوق بی جے پی دور حکومت میں چھینے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس کچھ رہ گیا، ہمارے اختیار میں کچھ رہ گیا تو ہمارے ووٹ ڈالنے کا اختیار باقی رہ گیا۔ حضرات، جب ہم دوسرے اسٹیٹس کو جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ حیدرآباد سے ہیں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے اویسی برادران حیدرآباد میں ہیں۔ حضرات، جب دوسری ریاستوں میں دنگا فساد ہوتا ہے، فاقہ کشی ہوتی ہے، سیلابیں آتی ہیں تو جو ہے وہ لوگ کی نمائندگی کرنے کے لیے آج ان کے درمیان کوئی جو ہے اویسی برادران جیسے لیڈران نہیں ہیں۔ تو حضرات، آج 5 سال آپ کے درمیان رہ کر خدمات انجام دینے کے بعد آج وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے ان کو بہترین تحفہ دیں، بہترین میجارٹی سے ان کو منتخب کریں، بہترین میجارٹی سے ان کو جتا کر لائیں۔ حضرات، کل ہی ہم جو ہے یاقوت پورے کے مختلف گلیوں میں گھوم رہے تھے، پیدل گشت کر رہے تھے تو ایک ہندو کمیونٹی کی خاتون بلائی اور بلا کے کہہ رہی تھی کہ بابو میں فلاں فلاں ہوں، کیا آپ لوگ پہچانے؟ ہم نے کہا ہاں پہچانے۔ تو وہ محترمہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں جب سے ووٹ ڈالنا شروع کری، جب سے میرا ووٹ ڈالنے کا حق آیا ہے، اس وقت سے میں دیکھتے آ رہی ہوں کہ مجلس کے امیدوار ہی جیت کر آتے ہیں، آج تک کوئی دوسری جو ہے جماعت جیت کر نہیں آئی حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں۔ لہذا میں آج یہ ڈیسائیڈ کر لی ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ ڈالوں گی، اسی لیے کہ جب کاؤنٹنگ بوتھس پر ای وی ایم مشینز نکلتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں، اس کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے تو ہمارے محلے جات سے، ہمارے بستیوں سے جب ووٹ کم پڑتے ہیں تو ہم جو ہے بڑے شرمندہ ہوتے ہیں۔ بعد میں جب مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار منتخب ہوتا ہے تو ہم جو ہے یہی ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہماری بستی سے تو ووٹ نہیں پڑے، تو اب ہمارے کوئی مسائل ہیں، ہم جائیں کچھ مسئلے کے لیے، کچھ پریشانی لے کر، کچھ درخواست لے کر تو کیسے جائیں، اسی لیے کہ ہم نے ان کے حق میں ووٹ نہیں کیا۔ تو بہرحال آج نہ صرف مسلمان بلکہ تمام کمیونٹیز کے لوگ مجلس اتحاد المسلمین سے جڑ رہے ہیں۔ جڑنے کی خاص وجہ یہی ہے حضرات کہ سارے ہندوستان بھر میں آج کوئی سیاسی جماعت ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آج آر ایس ایس، بی جے پی، شیو سینا، ہندو واہنی، ہندو وشو پریشد، یہی ہم 4-5 نام جانتے ہیں، لیکن حضرات ان 4 سالوں میں
بی جے پی نے اپنے 100 سے زائد ماس آرگنیشنز بنا کر رکھی ہے، وہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بنیادی طور پہ کام کر رہی ہے۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں کو متحد ہونے کی، آج ضرورت ہے مسلمانوں کو مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کی، آج ضرورت ہے اسد الدین اویسی صاحب کی آواز کو پارلیمنٹ تک بھیجنے کی، آج ضرورت ہے اکبر الدین اویسی صاحب کو اسمبلی بھیجنے کی۔ بھیجتے تو ہیں ہم، ہر بار انہیں منتخب کرتے ہیں، لیکن آج جو مخالفین مجلس مختلف کمیونل پولیٹیکل پارٹیز سے فنڈ ریز کرتے ہوئے آج آپ کے درمیان انتخابات میں آئی، ان کا منشا اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جیتنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ بی جے پی کا گزشتہ بار بی جے پی کا جو اس حلقے میں مقابلہ رہا وہ دوسرے درجے پر آئی ہے۔ آج حضرات جیسے ہی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، الیکشن کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے، ہوتے ہی یہ لوگ جو ہے گھر سے نکلتے ہیں تو کبھی چندر بابو نائیڈو کے پاس پہنچتے ہیں، تو کبھی اتم کمار ریڈی کے پاس پہنچتے ہیں، تو کبھی بی جے پی کے کشن ریڈی کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر یہ کہتے ہیں کہ حضرات آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ بار بی جے پی کا کینڈیڈیٹ سیکنڈ پوزیشن پر آیا ہے یاقوت پورے میں، آج میرے پاس فلاں فلاں ووٹس ہے، میں ہر بار اتنے برس سے اتنے ووٹ لیتا آ رہا ہوں، آج میرے پاس اتنے ووٹ ہے، تھوڑے سے اور ووٹ اگر میں مسلمانوں کے کاٹ لیا، ان کے دماغوں کو منتشر کر لیا، ان کے ووٹ اگر لے لیا تو بی جے پی جیتنے کے امکانات ہے، لہٰذا مجھے فنڈ دیجئے، میں الیکشن لڑوں گا، اگر میں نہیں جیتا کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے بی جے پی کا امیدوار تو جیت سکتا ہے کیونکہ وہ دوسرے مقام پر آیا ہے یاقوت پورے میں۔ حضرات ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جیتنا اگر ان کا منشا ہوتا، جیتنا اگر ان کا مقصد ہوتا تو حضرات وہ 5 سال آپ کے درمیان ہوا کرتے ہیں، لیکن 5 سال میں ایک مرتبہ آنا، مسلمانوں کے دماغوں کو منتشر کرنا، اسد الدین اویسی صاحب کی آواز کو کمزور کرنا، ان کی طاقت کو کمزور کرنا اور کمیونل پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے طاقتور بنانا، صرف اور صرف ان کا مقصد یہی ہے۔ حضرات آج سمجھنے کی ضرورت ہے، دن بدن ہندوستان بھر کے جو حالات ہو رہے ہیں، ایسے حالات میں ہم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایسے حالات میں ہمیں جماعت کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، ایسے حالات میں ہمیں احمد پاشا قادری صاحب کو بھاری اکثریت سے جتا کر اسمبلی میں ان کی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات جسٹس سری کرشنا کی رپورٹ دیکھ لیجئے اور سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھیے، آج وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کا، ہندوستان کے مسلمانوں کا تعلیمی اور معاشی موقف دلتوں سے بدتر ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ ہم کو جو ہے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آج جماعت سے دور ہونے کے جو سنگین نتائج دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں، تقاضا ہے، وقت کی تنگی بھی ہے، آج جو ہے متحد ہونے کی ضرورت ہے، آج جو ہے جماعت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اسد الدین اویسی صاحب کی طاقت کو اور کندھوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اکبر الدین اویسی صاحب کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے۔ احمد پاشا قادری صاحب جو ہے کوئی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کی ایمانداری، دیانتداری اور جو ہے کندھے سے کندھا لگا کر عوام کے درمیان رہ کر ان کے مسائل کو جو حل کیے ہیں، تاریخ ساز ان کے جو ہے کارنامے ہیں۔ بہرحال ہم آج جو ہے ایک جہتی کا ثبوت دیتے ہوئے احمد پاشا قادری صاحب کو بھاری اکثریت سے جتانے کی ضرورت ہے۔ 100% جو ہے احمد پاشا قادری صاحب کی کامیابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لہٰذا جو ہے دوسرے جماعتوں کے جو ہے باتوں میں آ کے، ان کے بہکاوے میں آ کے آپ اپنا قیمتی ووٹ ضائع مت کریے۔ 7 تاریخ کے دن بٹن پہ بٹن اور جو ہے پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر احمد پاشا قادری صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب فرمائیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔